اهدنا الصراط المستقيم. پکارتا ہے غیروں کو پڑھنے کے لیے بلا سکتے ہو، تمہارا کام بنتا ہے بلاؤ، لیکن کوئی بلانے فائدہ نہیں دے گا. حضرت کیا نکلا؟ میں نے کہا تھا تخویف دنیاوی بھی ہوگی، تخویف اخروی بھی ہوگی، اور تخویف دنیاوی کا ایک بیچ میں نمونہ میں نے کہا تو یاد ہوگا. تخویف اخروی کیوں آئے؟ اس لیے اس کا ثبوت آئے گا دو دلیلوں کے ساتھ، انی اور لمی. یہ کہا تھا نا، یہ لگ دیکھ لگ رہا سوا 655 ستوں میں اب خمسۃ و خمسون. اگلا صفحہ اگلی سب دعائیں آ رہی ہیں. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. دیکھا ہے انی لمی آگے، انی لمی چھوڑو، یہ شیخ لفظ ہے ایک مرد کی، وہ ہماری ریپوٹیشن بڑھایا کرتے ہیں. من المعلول الى العلت العلت المعلول موصل الموصل موصل موصل چیزیں الفاظ ہیں. چھوڑو انی مراد کیا ہے؟ جس اتنا بتلا گیا ہے قیامت ہونے والی ہو سکتی ہے کہ ہوگی کہاں ہو سکتی ہے، کر سکتا ہے خدا. کیوں کرے گا؟ جہاں کیوں کروائے وہاں سمجھ لمی ہے، وہاں سمجھ کیا ہے؟ لمی ہے. جہاں کیا ہو سکتی ہے کہاں جی کیوں ہو سکتی ہے؟ قیامت ہو سکتی ہے کیا؟ وہ جس نے آسمانوں کا پیدا کرنا، زمینوں کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے. جو آسمانوں کے نام پیدا کر سکتا ہے، زمین کے نام پیدا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ انسانوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے. اور نہیں بڑا برندے اور دیکھنے والے، مشرک ہے اعمیٰ، مومن ہے بصیر. اور مومن ایک عمل کرنے والے بھی اور برے برابر نہیں. جب کوئی برابر نہیں، کوئی موقع ہونا چاہیے جہاں بروں کو سزا دی جائے، مشرکوں کو سزا کیوں ہوگی؟ تاکہ اعمیٰ کو سزا دی جائے، تاکہ اسی لوگوں کو سزا دی جائے. بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا. دلیل بیان کر کے نتیجہ خود نکالتا ہے کہ ہم بتانے والی کوئی لا یؤمنون. پیچھے آ جاؤ. بہرحال قیامت بھی آ گئی، تخویف اخروی بھی ہو گئی، تخویف دنیاوی بھی ہو گئی. تخویف اخروی کے لیے ثبوت قیامت میں دو دلیلیں بھی آ گئی. اب بیچ میں آ گئی دو تسلیاں. دو دلیل نکلی، میں نے کہا تھا ایک دلیل نکلی یاد ہوگا، بھول تو نہیں گئے ہو. ایک دلیل نکلی، ایک وہی، دو عقلی ہے کہ نہیں؟ دیکھو انا لننصر رسلنا والذین آمنوا بالحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے رسولوں کو امداد دیتے رہتے ہیں، ایمان والوں کو بھی حیاتی دنیا میں. مراد کیا ہے؟ میرے مسئلہ ماننے والوں کو امیات اور دنیا میں امداد ہم دیتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں، جہاں محرفتیں ہوتی ہیں وہاں ہماری امدادیں بھی اللہ جانتا ہوتا ہے دونوں کا. وہ ہر وقت بھی زور پر ہوتی ہے، ادھر سے خدا کی امداد بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے انا لننصر، یعنی مشرکین محاربت کی وہ خدا تعالیٰ ظالم نے امداد کی. خدا کی جماعت نہیں کرتا سی باقی صرف امدادی ہرا حکمت ہر کس سے امداد دیتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے اس کو وہ خود جانتا ہے. بھائی یوم یقوم الاشہاد یہاں کیا ہے؟ ننصر یہاں نہیں ہے. یوم ننصر نہیں لگے گا. ننصر وہاں ہوتا ہے کوئی ہو مقابلہ ہو، قیامت میں مقابلہ ہی کوئی نہیں، امداد کیا ہو. یوں کہو وَنَرْحَمُ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ وَنَرْحَمُ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ من قبیل حلفتها تبن الومان. بارد کہہ چکا ہوں مدارک حل کر بجا. وَنَرْحَمُ اور مہربانی کریں گے، رحم و کرم کی بارش کریں گے. یوم یقوم الاشہاد، جب قیامت کے دن قائم ہونے کے بعد وہ کون سے آنے والا ہے؟ یوم لا یؤمن الظالم نماز نفر ظالم کو کرنا اور ملان کو مسودار والا قد آتینا. انداز دیکھ لیا ہے، دلیل نقلی لگا اس کے بارے میں پہلا سوا
یہاں تو کمی پتہ مبارک پر سوا اللہ تتخذ دونی آتینا موسیٰ الہدیٰ، ہم نے بھی موسیٰ کو بھی ہدایت، یعنی ان کو بھی یہ مسئلہ دیا وجعلنا رسولہ کے خلاف، ہم نے ورد کے بعد کی ورد کے خلاف انہیں بھی ہدایت دیا دی۔ اس کتاب میں کیا مضمون تھا؟ اس کتاب کے اندر بھی یہی مضمون تھا۔ 15واں پارہ پڑھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہی مسئلہ تھا کہ میرے وکیل کو آزاد نہ ہو۔ پھر کہتا ہوں جی لکڑی ہو گئی فاصبر فإنا لننصرک، کہا ہم دنیا میں امداد بھی دیتے رہتی ہیں، فاصبر اے میرے پیغمبر، مصیبتیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی، فاصبر برداشت کرتا جا، وعد الحق میں وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ سچا ہے؟ ہم امداد دیتے رہتے ہیں، آج تیری مصیبتوں کے دن ہے تو کاٹتا جا، آئندہ وعدہ میرا سچا ہے کہ ہم امداد دینے والے تجھے دنیا دیکھی کی کیسی امداد دیں گے۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور کیا کر تو میری پیغمبر واستغفر لذنبک، استغفار مانگ اپنے ذنب کے لیے، یعنی گناہ سمجھ میری بات کو، جس کو ہم کہتے ہیں گناہ کبیروں پر بولا کرتے ہیں، یہ تو میاس سے ہونا ہی ناممکن ہے، متاثر ہے مہا سمجھے میری بات کو، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ صغائر میں ہے اختلاف، دو ہی قسم کے قول ہے، کوئی کہتے ہیں صغائر ہو سکتے ہیں، کوئی کہتے نہیں، لیکن یقینی بات ہے کچھ بھی ہو کہ نہیں، لیکن لغزش کا ہو جانا مہار نہیں ہے۔ لغزش یعنی کیا مانا؟ لغزش کا مراد کیا ہے؟ جو کہ ان کی شایان شان نہ ہو، کوئی کام ان سے سرداد ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، سرداد ہو جائے لغزش ہے۔ خیر میں ذلت جس کو کہتے ہو، تم نے پڑھا کتابوں میں، وہ اس قسم کی جو ان کی شایان شان، واستغفر لذنبک، اے میرے پیغمبر، ہائے ماں سمجھ، اس کو مانا سمجھو، تبلیغ کرنے میں بیان کرنے میں ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو جائے کوئی شایان شان نہ ہو، سمجھ گیا؟ ہوتا ہے نا، یعنی میرے پیغمبر ہو سکتا ہے بیان میں یا کسی معاملے میں کوئی ایسی بات ہو جائے تیری شایان شان نہ ہو، تو کہتا ہے یا اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں، کوئی بات ہوگی تو اس کو معاف کرتا جا ہے۔ کیا کہنا معلوم ہوتا ہے؟ مسئلہ بیان کرنے والی کتنی اصلاح کرتا جاتا ہے، مسئلہ بیان کرتے جاؤ، کوئی ہو جاتی ہے لغزش، ساتھ معافی بھی مانگتے جاؤ، وسبح بحمد ربک، اور کہتا جا رب میرا پاک شریک ہو گئے، اس نے کوئی بھی شریک نہیں، بحمد ربک کہتا جا، ساری صفتیں کار ساری کے رب کی، یوں کہو میرا رب پاک شریک ہو گئے، وہ ہے کہ زمان رب سرا سو شریک نہیں ہے، ان وعد اللہ پاک تو سمجھا رسول اللہ نظام اللہ کی نمان بیماری فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں میرے مسئلے میں بغیر سلطان عطاؤں، دلیل کوئی نہیں، ان بات سے جھگڑتے ہیں، ان کی صدور اللہ کہ ان کے دل میں بے ایمان میں بڑھائی ہے، ان کے دل میں بڑھائی ہے، ما ہم ببالغی، نہیں پہنچ سکتے بڑائی کو، ہم کا بڑے بننا چاہتے ہیں۔ فاستعذ باللہ، اے میرے پیغمبر، اگر ہو بھی گئی تو تبلیغ کرتا ہے، کوئی ہو جو کوئی حرکت ایسی جو مناسب نہ ہو، فاستعذ باللہ، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، طبی درسل آ جاتا ہے، بس ہٹ پناہ منگ اللہ کی ذات، خدا کی پناہ میں آ جا، کیوں آ جا؟ انہ تعلیلیہ ہے، انہ تعلیلیہ کیوں؟ انہ هو السمیع البصیر، اس لیے ہر چیز آواز سننے والا، ہر شے دیکھنے والا، کیونکہ اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، اللہ کی پناہ میں آ، غیر کی پناہ میں نہ جا، یعنی خدا کی پناہ میں آ جائیے۔ ہاں بات بھی قبائل کے لیے ہے، اور سن جماعت سے دو قول ہے، برات کیا ہے؟ اللہ ہی کی پناہ میں آ، غیروں کی پناہ میں نہ جا، کیوں؟ اس لیے اللہ کی پناہ میں آ، سمیع بکل شے، بصیر بکل شے اللہ ہے، جب اللہ تعالیٰ ہی ہے اسی کی پناہ میں آ، اللہ کے دعا کوئی حق اتار کر سننے والا بھی کوئی نہیں، ہر شے کا دیکھنے والا بھی، جب کوئی نہیں دیکھنے والا کسی کی پناہ کی نہ، یہاں ماروا ہے، انو بھی ماروا ہے، السمیع بھی ماروا، البصیر بھی ماروا ہے، وہ بھی فصل کی ہے۔ آگے
لخلق السماوات والارض من خلق السماوات من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. دو بار تسلی آ گئی. انا لننصر ایک، فاصبر نواد الحق دو، ایک بار لکھنی آ گئی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ. آخر میں اب آگے جی میں نے کہا تھا دعوے کا احاطہ بھی ہوگا، دعوے کا احاطہ بھی ہوگا. میں نے کہا تو دو بار لکھنی بھی آئی تھی، احاطہ ایک لکھنی ایک وہی کہی تھی. آگے دعوے کا احاطہ. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. کہا تمہارے پروردگار نے ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. مراد کیا ہے؟ قبولیت کا حق مجھے ہے، کسی اور کو نہیں. جب قبولیت کا حق مجھے ہے لہذا مجھے پکارو. یہ نہیں کہ ہر بات کو میں قبول کر لیتا ہوں، نہ یہ معنی نہیں ہے کہ ہر بات بھی قبول کر لیتا ہوں. خیال میں یہ تو قبولیت کا حق مجھے ہے، کسی اور کو نہیں ہے. یا دوسرے مقام پڑھ چکے ہو انشاء سورۃ انعام میں پڑھیا ہے. خیال میں ان عبادتی بے شک وہ لوگ استکبار کرتے ہیں میری عبادت سے سیدخلون جہنم داخرین. کیا معنی استکبار کرتے ہیں؟ سرکشی کرتے ہیں. ہاں عبادتی کا معنی کیا یہاں؟ عبادتی دعائی اور ابن کثیر نو عبادتی ابن جریر ابن کثیر دونوں میں ہے. نعمان ابن بشیر سے حدیث سے مرفوع ہے. وہ کہتے ہیں ہم عبادتی ہم دعائی. مراد کیا ہے؟ جو لوگ سرکشی کرتے ہیں میری عبادت سے یعنی میرے پکارنے سے. میرے پکارنے سے مراد کیا ہے؟ میری پکارنے پر پابند نہیں، اللہ کو بھی پکار لیتے ہیں غیروں کو بھی پکار لیتے. سیدخلون جہنم. ماں قبر بھی یہی کہتا ہے ہم عبادتی قال ربکم ادعونی. پہلے ادعونی اس کے ساتھ لگو عبادتی دعائی. سمجھ گئے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے نام نہیں لیتا. کئی لوگوں نے ہمارے پنجاب میں یہ بھی ہماری تردید کرنی شروع کر دی کہ یہ پکارنے سے روکتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ قرآن پاک عبادت سے منع کرتا ہے، پکارنے سے منع کوئی نہیں کرتا. یہ بھی تردید ہماری شروع کی. بولنے والے نے تو لکھا تھا اب دہانے لے کے انہوں نے اب کہنا شروع کیا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ یہ بھی تردید کی. میں نے کہا اچھا اللہ ان کو ہدایت دے. اب آگے دلائل عقلی اللہ رجال ضروری ہے یسمونہ رب السرا ان اللہ ولکن اکثر الناس لا یشکرون. وہ اتراہ فرما رہا ہے حسن اللہ ہی کی رات ہے، اسی ہی نے کیا رات تاکہ تم آرام کرو، اسی ہی نے کیا دن تاکہ تم دیکھنے کے لیے. پھر اللہ یہ صفت والا ذالکم اللہ ربکم خالق. نتیجہ یہی صفت والا موصوف بہذا صفات ہے تمہارا مالک مختار پیدا کرنے والا. سمرا کیا نکلا لا الہ الا ہو. کوئی پکار نہیں اللہ کے پاس. اللہ تبکون او بے وقوفو او نادانو کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو؟ کیوں غیروں کو پکارتے ہو؟ کدار کلائیوں یوں ہی پھیرے کو روک بھی جو میری آیت انتظار کرتے تھے. اللہ الذی مردو اللہ ہی کی ذات ہو جہاں مرد قرار رنجدی تمہارے لیے دن قرار فسما بن آسمان کو جات کو تمہارے کو جسد میں دی فاحسن صورکم بےزی تن سوتے دیوار سوتے باتیں ردی تن سی بات ذالکم اللہ ربکم. یہی صفت والا زمین کو قرار کرنے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، سوتی دینے والا، روزی دینے والا ربکم تمہارا پروردگار ہمارا مختار. فتبارک اللہ رب العالمین پر وہ برکت دینے والا ہے. الحی یعنی الحی الذی لا یموت. فرقان سورت وہی زندہ جدر موت آنے والے نہیں. لا الہ الا ہو. کوئی دعا پکارنے کے لائق نہیں. پھر آگے بھی دعوے کا تھا فادعوہ مخلصین لہ الدین. دعوے کا تھا. یہ دلیلیں یہی کہہ رہی ہیں اسی اللہ ہی کو پکارو، اس کا حق ہے پکارنے کا. الحمدللہ رب العالمین. صفت کار سے اللہ تعالی ہے. قل انی نہیت. آگے دلیل بھائی
انی نہیں تو صاف کہہ دے میرے پیارے محمد، میں محمد کو منع کیا گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعبد من دون اللہ، کہ میں ان کی بات جو مقابلہ لگا سو ما جان میں ناظر بھی یہ میرے بھائی مجھے یاد رکھے وہ امرت ان اسلم لرب العالمین۔ شروع ہو گئی، دیکھا شروع دو دلیل عقلی، دو بار دعوے کا اعادہ، ایک دلیل نقلی نے، ایک نقلی دو بار تسلی آئی ہے۔ میں نے کہا تھا دو عقلی ہیں ایک وہی ہے، انی نہیں تو ایک وہی ایک نقلی دو عقلی ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے بیان میں دو بار دعوے کا احاطہ ہے، باقی ساری سو تمہارے سامنے آ چکی ہے جو تم نے سنی تھی۔ اب ساری سو کا خلاصہ جو سنا تھا اس کو ایک بار پھر سن لیجیے۔ آگے میں نے کہا تھا جب ایک ورگ رہ جائے گا 1.5 ورگ، میں نے کیا کہا تھا، انہی مضامین کو قرآن پھر احاطہ کرے گا۔ آج میں کہتا جب احاطہ ہو رہا ہے چلتا جاؤں گا، سمجھ گئے۔ اب وہ سورت کے جو مضامین تھے اس کو قرآن لے لیا۔ پھر دیکھو تمہید ماتری، تمہید میں 4 عنوان، اب میں بہت اختصار کروں گا، وہ آگے تفصیل کا اختصار ہو جائے گا، بہت اختصار۔ 4 عنوان۔ عنوان اول جو حکم نامہ آ رہا ہے بہت بڑے بادشاہ کا ہے، مانو گناہ معاف کرتا ہے، نہ ماننے سے سخت عذاب دینے والا ہے۔ حکم نامہ ظاہر باہر ہے، ضد کرنے والے ضدی آدمی ہڈا کرے گا ورنہ ہر آدمی اس کو مانے گا۔ اچھا ضدی کرنے والوں کا حالات دیکھ لو، جو مان لے گا جو برائے ہمر پر عرش ہے، یعنی جو دار و خلافی کہاں رہنے والے ہیں وہ برائے بھی دعائیں کریں، ان کی دعاؤں میں نیچے آ جاؤ گے۔ دعاؤں کی ہے 4 دعائیں کر رہے ہیں، ربنا فاغفر لنا، مطلب یوں کہہ رہے تم کی دعاؤں میں آ جاؤ گے۔ اور جو نہ مانے گا آج نہیں، قیامت کے دن غصہ کرے گا اور معافی مانگے گا، معافی کی صورت بھی کوئی نہ بن سکے گی۔ وہ حکمنامہ کیا ہے، فضل اللہ مخلصین اللہ کرے حل، معمولی حکمنامہ نہیں، یہ روح ہے ساری شریعت کے لیے، اور سب انبیاء پر یہ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا تاکہ لوگ آفات یوم طلاقی سے بچ جائے، آفات یوم طلاقی سے بچ جائے۔ اور پھر بات ہی صاف ہے، 2 دعوے، اللہ کا ہر بات کرنی صحیح، اور جن کو پکارتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ ان اللہ سمیع بصیر تعالی لیا ہے، ہر آواز سننے والا، ہر شے دیکھنے والا اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ آگے تجوید میں پہلی قومی سے مٹی ہے، دیکھو فرعون کا بھی حجت قائم ہو چکی تھی، ایک مومن اس کو سمجھا بھی دیا لیکن نہ مانا، تباہ ہو گئے۔ قیامت کے دن یہی مشرک لوگ پکار کریں گے، کوئی بچی کی چھوٹ نہ ہو سکے گی۔ تورات کے اندر یہی مسئلہ تھا، عقل بھی یہی کہتا ہے، خدا کے پیغمبر تو کہ مجھے خدا نے یہی کہا ہے، یہ مسئلہ سچ ہے، سمجھ گئے۔ لوگی دستی بھی ہو گئی اور 2 عقلی بھی ہوگی، ایک وہی بھی ہوگی۔ مسئلہ کیا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، مسئلہ اتنا ہے، پھر کہتا ہوں فادعوہ مخلصین لہ کرے حل۔ لو جی اب آئندہ آگے هو الذی خلقکم، یہ سارے جو مضمون چھپ چکے ہیں قرآن کو اعادہ کرتا جائے گا۔ میں کہتا ہوں هو الذی لکلی کا اعادہ، هو الذی خلقکم من خلق الذی، وہ اللہ کی حسر ہے، اللہ ہی کے ذریعے پیدا مٹی سے، پھر گندے پانی سے، پھر حلقہ سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر اندر بنا کر بچہ نکالتا تمہیں، ثم لتبلغوا، پھر معذور کرو، پھر معذور کرو، ثم یربیکم لتبلغوا اشدکم، تمہیں پالتا ہے تاکہ پہنچ جاؤ جوانی کو، سمجھ گئے، ثم لترکم شیوخا، پھر معذور کرو، ثم یبقیکم، پھر جوانی کی بات تمہیں باقی رکھتا کہ ہو جاؤ بورے، بولو ہمارے تب بجروں تم ماتوں جنوں تم کو ولا اللہ تم تاکلوا لجمعیتو ولن تنکروا دینا حد کرنا، یہ سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ بچپن سے لے کر لطفے گندے پانی سے لے کر موت تک اللہ کے قبضے میں ہو، غیر کے قبضے میں نہیں، اسی قبضے سے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اسی کو پکارو، گھروں پر پکارو۔ وَإِذَا كَانَ نہیں دیکھا تو انسانوں لوگوں کو جو جھگڑے میرے مسئلے میں انا یذبون، ادھر پھیرے جا رہے ہیں کتاب، یہ وہ لوگ جن ڈھلا میری کتاب اللہ کو، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، بِالنَّسْلِ ادھر ڈھلا دی کتاب اللہ کو بھی، ڈھلا دیا میرے مسئلہ توحید کو جس کے ساتھ سارے پیغمبر بھیج دیے گئے، بِالنَّسْلِ سارے انبیاء سے، بِالنَّسْلِ سب انبیاء علیہ السلام، جس مستی کے ساتھ سارے پیغمبر بھیج گئے، اور 100 وحی عالم کری وحی ڈال لیں گے،
ادھر لگا یہ نہ جب توقوں نے گردنوں میں وسلاسل اور وسلاسل توقوں کی گردنوں میں سلاسل نہیں ہوتے گردن میں وسلاسل بھی ارجلہم اور بیڑیوں کی ان کی پاؤں میں مشرکوں کے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی اور گردنوں میں توق ڈالیں گے یصحبون بالحمیم پھینکی جائیں گی جہنم میں ثم فی النار یسجرون پھر آگ میں جلائے جائیں گے ثم قیل لہم ان کو کہا جائے گا جہنم میں اینما کنتم سوال آئے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ کہاں ہے وہ جن کو تم یہ بناتے تھے اللہ کے ماں سوا وہ پیر فقیر پیغمبر کہاں ہیں جن کو پکارا کرتے تھے قالوا ضلوا عنا جی غائب ہو گئے سب ملاوی بھی جی تغلیق تہذیب اللہ کرتے تھے بڑے آجری کے ساتھ ہوتے نا آجری جیسے تغلیق تہذیب ضلوا عنا بہت جی غائب ہو گئے جی ضلو کا جواب تو معلوم ہوتا ہے جواب سے مشر ہے جواب کہ یہ بے ایمان پکارتے رہے لیکن نظر تار جائیں گے سمجھ او ہو جواب غلط دے دیا جواب دے کرنا جلو کا حکم جواب غلط نکل گیا کیوں جواب سے معلوم ہوتا ہے پکارتے رہے لیکن نظر نہیں آ رہے کہہ کہ نہیں دی نہیں بل لا دیا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا نہیں جی نہیں جی نہیں ہم نے کسی کو نہیں پکارا تھا جی تم نے کہا تھا نہ بننے دی راگ حب ایمان القذالک یذل اللہ الکافرین خدا تو کافر کافر کہتا ہے موری کہتے جی کافر نہیں ہے کفر دون کفر ہے خدا بھی کیوں شروع ہوا ابتدا سے ابتدا شروع سے شروع ہوا خدا پہ حد المغلق بناؤ کرے الگ کافر 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 جابا مولا تیرے کافر کا نہیں بنی آج کل دے بندی بھی کہتے ہیں جی کافر اس کو تو کافر نہ کر اختیار کرنا چاہیے کلمہ کو ہر مکی خدا کو ہدایت دی کلمہ کو پھر گیا پتہ ہی وہ پکے کافر کون ہے ہندو سکھ ہیں پر ہندوستان والے پاس جانا اور سارے پاکستان پاک لوگ انہیں پلیتی ہے ہی کوئی نہیں واقعی خدا تمہیں ہدایت دے کس معاملے میں لگے ہو کوئی قانون بھی خدا کا ہے کہ بے قانونی بنا رکھی ہے معلوم نہ قبل شیئا دیکھا ہے پہلے کہیں گے ذلو پھر بلندیا نہیں جی نہیں ہم نے نہیں پکارا تھا کذالک یضل اللہ الکافرین یوں ہی اللہ تعالیٰ اس لار میں ان لوگ مقابل ہوتے ہیں لال یہ اس لیے کہ تم تھے خوش ہوتے تھے زمین پہ بغیر الحق قصیدے و سیر کے ساتھ خوش ہوتے تھے موجود الاسرار کے ساتھ خوش ہوتے تھے وہ بما کنتم تمرحون شرکیہ کام بھی کرتے تھے اکڑتے تھے بے ایمان دنیا میں بڑا خوش ہوتے تھے کہتے 12 سال کا بیڑا نہیں نکالا تھا اچھا نہیں مانتا تمہیں 12 سال کا بابی میں ادھر ڈگڑیا بیڑا نہیں نکالا تھا نہ منی پاکا خبر ہی دیا لول کہہ تو بہری بہرا فران بران بہرے تو لول کہہ تو سری ہو کا نارے نہ منی دیا نہ تم تور ہم نے غیر الحق نہ حق کی بالکل بے سنت جھوٹی کسے من کھڑت کسے من کھڑے بات تو سب ہوتے تھے بھائی مانو میری کتاب اللہ کو تم نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا ادخلوا باب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین فاصبر خلال المتکبرین کیسا ہے یادا فضل وعد اللہ کو میرے قانون پر کی بات اللہ کا سچا ہے ایمانوں کی بات تم اور تم انما الینا یرجعون یاد ہم دکھائیں گے تجھے بہت ادار دن وعدہ دے ان کو لوگوں کو یا تم وعدہ دے دکھائیں گے تجھے اور نہ توفی کرنے کا یا ہم تجھے قبض کرنے کی فیلینا یرجعون لوٹائیں میں آپ کیا ہے یا ہماری مرضیاں دیکھیں گے یا تیرے سامنے کچھ عذاب ان کو دے دیں گے نہ دیا چلو ہم پکڑیں گے کیا بات ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْحِكْمِ وہاں کا موسیٰ علیہ السلام سے یہاں سب پیغمبر أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِن قَبْلِكَ میرے پیغمبر آج تو نیا نہیں آئے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے وہ بھی وصل جا کرتے گئے
ومنهم من قصصنا عليه بعض الواقعات جنہوں نے مسلم وما جواب سوال مقدر مانتے تب کوئی موجہ لے آتے قرآن کے ما کان رسول ان یاتی بیا الا بالله کسی پیغمبر کا عام کوئی موجہ لائے اللہ کا حکم تھا وہ کہ اللہ من اللہ ہے اس میں کو سن نار کے مطلون اللہ الذی پھر ذکری دوسری اللہ جل من نام المؤمنات اللہ ہی کی ذات خدا فرمائے و حضر اللہ کی ذات جاننے کی تمہار ہو جاؤ ہمیں نہ آتا ہوا تو درجات اللہ کو بڑے یہ منافع انہوں نے نکال تو مان دوسری بات سے وَلَوْ وَلَا تُزُرُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ اور تو اپنے مقصد جو تمہارے دل میں ہوتا ہے والے اہل خلوق سے تحملون جہانوروں پر بھی جہانور والوں کو یریکم آیات خدا تم سے لڑنے آیات توحید کو ای آیات اللہ تنکرون کوئی ایک نشانی بتاتے جس میں خدا کا ارسال ہوتا تو یہ ہوتا ظالمو یہ ساری چیزیں دیکھتے مشرک کو خدا کی کارستان میں اس کی نشانی توحید کی ہے بات اتنی اگر مان لیتے کتنی اچھا ان کو دیکھ کر حضر اللہ مخلصین اللہ کرے حل اولم یسیروا فی الارض تنزید النبی کی ادا نہیں ہے انہوں سے ہر چیز زمین میں کہے فکان آگے قانون قبلے چیزیں چاولوں کو دی ان سے لوگوں کی قانون سے بہت تھے بہت زیادہ لوگوں سے شدہ کو بندو آدھر میں لوٹے بہت ہے کوئی بازارن تعمیرات کے ذریعے ہم اذنان ما کانو یکسبون ما کانو سنات ہمارے مشرکانا نویدت ان کو ما کانو یکسبون ہم نے پکڑا کاٹا انہوں نے کس چیز نے ما کانو یکسبون وہ اعمال مشرکانہ جو کرتے تھے جو رسمہ دیا کرتے تھے 11ویں شریف کو وہ جو رسمہ دیا کرتے تھے 11ویں شریف وہ بابی کے نام کی نیازیں بتا کر بتا کر ہم نے پکڑا تھا عذاب بھی دیا تھا تباہ برباد کی ان کی 11ویں کوئی 11ویں بچایا کوئی فما اغنت عنہم آلہم التی یدعون من دون اللہ من شیء جن کو پکارا کرتے تھے کوئی فائدہ نہ دیا فلما جاءتهم بالبينات جب ان کو لے گا ہمارے بینات پھر کیا کیا انہوں نے بینات اگرائے فرحوا بما عندهم من العلم خوش ہو گئے ان جھوٹے قصوں کے بعد جو یہ بات پہلے سے موجود چلے آتے تھے کس سے انبیاء کی بات چھوڑی پیغمبروں کی بات چھوڑی ما عندهم من العلم جو قرآن جھوٹے قصے اس کو نہ چھوڑا اگر یہی بڑی بات ہے مصیبت ہوگی ان لوگوں کی ذہن میں یہ ڈالنا کوشش کرنا کتاب اللہ کی اہمیت تاکہ لوگ جھوٹوں سے نہیں نکلیں گے جب تک یہ قرآن کے ذہن میں آئے گا جب انہوں نے ہمارا عذاب قالوا آمنا باللہ وحدہ کہنے ایمان اللہ کی ذات کے لیے ذات یعنی مراد کیا اللہ ہی کے ذات ایمان لائے کہنے لگے اللہ تو ہی پکارنے کے لائے تو کوئی دوسرا نہیں وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ہم نے اللہ کفر کیا ساتھ اس کے فیل کی ذات فیل کرنے والے اور جو اللہ کے اور مشرک بنا کرتے اللہ ہم نے انکار کیا ہے فنبی کسن کو ایمان اللہ مرحبا سنا انہا لفظی ان کو ایمانوں نے جب انہوں نے ہمارا عذاب آ چکا تھا گرفتاری کی ورنٹ نکل چکے تھے اس وقت ایمان نفع نہیں دیتا جب ورنٹ نکل آئے گرفتاری کے سنت اللہ پھر معروف ہے یہی تھی کہ اللہ مکر کر دے گا مکر کرنا قد غلط ہی عبادی حضرہن علیک القاہرون ان کاروں کو حاضر ہو گئے حاضر کیا نکلا وہی مضامین جو تم نے سنے تھے انہی مضامین کا پھر اعادہ بھی ہو گیا سمجھ گیا میری بات کو یہاں میں نے کیا چاہتا حامی مومن میں مسئلہ کیا نکلا زمر جداردار بھی آ گیا زمر میں کیا دفاعت اللہ مخلصن لہو الدین یہاں کہ حضر اللہ مخلصین لہو الدین لو کرے الکافرون اب حامی شورا کو ابتدا بڑا مشکل ہے ایک برس اس کے بعد پھر چھوٹل پڑتی ہے یہ دو صورتوں کا نامی ربط میں قبر سے لگا چکا ہوں دوسرا ربط بھی لگا لو اور ربط لگانے کے ساتھ خلاصے بھی کر لو تاکہ زور کے بعد اللہ کو منظور ہوا تو سورج لگا لیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا اب دیکھیے حامیم سجدے کا ربط آسان ہے ہاں جی ہر حامیم جو آگے آ رہی ہے
جواب سوال مقدر ہے. ایک سوال ہر شروع کی میں سمجھ میں رکھیے, اس کا جواب سوچ میں آ رہا ہے. مسئلہ یہ تمہیں پڑا ہے فضل اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ ایک کو آج تمہیں پکارو, اسی کو پکارو خالص, دوسرے کو کسی کو پکارا ہے. حامی سجدہ میں سوال کیا جائے گا. ایک سوال کا جواب آ رہا ہے, تم کہتے اللہ ہی کو پکارو. ہم دیکھتے ہیں خوابوں میں آتے ہیں, نیک لوگ آتے ہیں, ان کی شکلیں دیکھتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ تو نے کیوں نہیں پکارا, اور تو نے فلانے کے لیے آج کیوں نہیں دی کہ مصیبت تیری دور ہو جاتی. ہم دیکھتے ہیں, ہمیں آتے ہیں, خوابوں میں آ کر کہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کام کرتے ہیں, ہو بھی جاتا ہے کام, ہو بھی جاتا ہے کئی بار. یہ سوال ہے. سوال یہ کہ ہمیں خوابوں میں آتے ہیں, نیک لوگوں کی شکلیں آتی ہیں, ہم کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے کیوں نہیں پکارا. پکار پر تیری مصیبت دور ہو جاتی, تیرے حالات ٹھیک ہو جاتے, بیماری دور ہو جاتی, پکڑ دور ہو جاتی. ہم دیکھتے ہیں پکڑ ہوتی ہے, پکارتے بھی ہیں, ملیازے لیتے ہیں, کام بھی ہو جاتے ہیں. ہاں بھی سجدے میں یہ کہا جائے گا یہ جو کچھ بھی جنات ہیں جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں, نیک لوگوں کی شکلیں بن کر آ جاتے ہیں, صورتیں بن کر آ جاتی ہیں, اور ان کی شکلیں بن کر تمہیں آپ کو گمراہ کرتے ہیں. وہ پکڑ بھی لیتے ہیں, چھوڑ بھی دیتے ہیں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے. سب شیطان ہے. مسئلہ سچا ہے. مسجد کی مخالفت سے ان شکلوں کو دیکھ کر, صورتوں کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ سب جنات کر رہے ہیں. اور میں نے کہہ دیا تھا, اس پر قرآن بات کہے گا قیضنا لهم قرناء, قیضنا لهم قرناء فَمَنْ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. آخر میں اس کی تائیدات بھی آئیں. اس صورت میں یہ تو رب و بگوا قبر کے ساتھ, اس صورت میں چار ہوں گے دلائل توحید کے قریب. تھوڑی سی طریق ماتر لے, تھوڑی سی آئے گی بس, تھوڑی سی طریق ماتر لینے کے بعد چار دلائل رکھ لی. دو دلائل میں یہ بیان ہوگا کہ کارسازی سارے عالم میں اللہ کا حق ہے, کسی دوسرے کا حق نہیں ہے. اسی دو دلوں کا حق یہ ہوگا کہ جاننا ہر شیخ اللہ کا حق ہے, کسی دوسرے کی صفت نہیں. جب کارسازی بھی اللہ کا حق ہے, ہر شیخ کا جاننا بھی اس کا حق ہے. فضل اللہ مخلصین, وہ کار میں بھی اللہ ہی کا حق ہے, کسی کا حق ہو. چار طریقوں ہو گئے, تقسیم ہو گئی. چار ہی فکریں آئیں گی, حالات صحیح ترقی, ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, ترقی آتی جائے گی. چار, تین سوالوں کے جواب آئیں گے. تین سوالوں کے جواب درمیان میں مشرکین تین سوال کریں گے, قرآن کا خود جواب دے گا. باقی میں سب تکلیفیں ہیں, ڈراوے وغیرہ بچا سمجھا ہوتا ہے, نظریہ آگی, تکلیفیں آگی. ہاں درمیان میں طریقہ تبلیغ, درمیان میں مشرکین کے لیے طریقہ تبلیغ, سمجھ گئے. یہ ہے کہ صورت و سجدہ آسان ہی صورت. اچھا جی, حامی شورا کا ربط دیکھ لو. اس ربط میں ہے تھوڑی سی بات, آگے کوئی حامی شورا بھی ربط یہ ہے. مشرک کہتے تھے چلو بھائی 1 منٹ کے لیے ہم نے مان لیا, مان لیا 1 منٹ کے لیے کہ یہ جو خوابوں میں آتے ہیں سوتے نیک لوگوں کی, انبیاء کے ساتھ تم کہتے ہیں سب شیطان کی سوتے ہوتی ہے جو تمہیں غلط راستے میں ڈالتے. مسئلہ سچا ہے. سوتے کے لوگوں کے آگے کہہ رہے ہیں یہ سب جنات ہیں, مسئلے کے اندر کوئی خلاف نہیں ہو سکتا. اور نیک لوگوں شکلیں بن کر آتا ہے شیطان جنات آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. چلو لیکن کرے کیا, ہمیں تو لکھا ہوا ملتا ہے, ہمیں تو لکھا ہوا مل گیا. سمجھے میری بات, لکھا ہوا مل گیا ہے, ہم کیا کریں. یہ ایک سوال ہے. اس سوال کو کئی شکل میں تقسیم کرنا یاد رکھنا. ایک سوال یہ ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں مسلم تھی ان کتابوں میں موجود ہے. ایک سوال پہلی کتابوں میں جو موجود تھی ان میں کوئی موجود ہے. چنانچہ اس دن میں نے سلیمان صاحب کا قصہ بیان کیا, داؤد علیہ السلام کی تقریر کی. یہ ساتھی ہے یہاں جو لکھا کرتے ہیں, انہوں نے
مجھے دماغ سبق کے بعد ایک وہاں چلے گئے، انہوں نے عیسائی تقسیم کرے کتابیں، میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، اسی دن دیکھی اور اس نے ترجمے میں بتایا کہ میں نے جھنڈ لے لی، مجھے اور دل میں خوشی آ گئی کہ وہاں کا جو قرآن پاک کا کمال، اس کتاب کو دیکھ کر داؤد علیہ السلام پر ہوئی تامس میں لکھا ہوا تھا برے کریکٹر کا تان اور یہ کی بیوی کے ساتھ برے تعلقات، بلکہ آگے سلیمان صاحب کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی بیوی ایسی تھی پوجا کرتی تھی غیر اللہ کی، خود غیر اللہ کی عبادت کرنے لگا سلیمان صاحب، برے اعمال بھی گرفتار ہو گیا اور برے کریکٹر میں اس کی بیویاں کرتی تھی، شرک کیا کرتی تھی، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو چھین لیا۔ میں نے یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اگر یہ پہلی کتابوں کو نہ دیکھتا میں نے یہ کہا کہ قرآن کا یہی کمال ہے اور یہی صداقت محمد مصطفیٰ کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا کہ جو پہلی کتابیں جن کو لوگ آسمانی کہہ رہے تھے پہلی مشرک، ان پہلی کتابوں میں جو خرافات اور بکواسات انبیاء کے متعلق آ چکے تھے، قرآن کا صفحہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر قرآن لا آتا خدا کی قسم تو دیکھنے والا یہ سب داؤد صاحب ایسے کوئی دادی تھے، معاذ اللہ سلیمان صاحب ایسے مشرکی ہو گئے تھے، ان کی حرکت ایسے حالات خرابیاں تھی، قرآن آیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے خدا نے صحیح حقیقت بیان کروا دی تاکہ چھوٹوں سے بچا کر صحیح راستہ بتا دیا۔ اگر قرآن نہ آتا، حضور نہ آتے، ہمیں صحیح حقیقت قطعاً کسی کو دنیا کو معلوم نہ ہوتی۔ چنانچہ اس دن اور کتاب دیکھ کر زیادہ دل میں خوشی ہوئی۔ یہ پہلی کتابوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں آسمانی ہے، وہ حرف شدہ یہ سارے بکواسات اس میں لکھی ہوئی، مجھے دیکھ کر اور خوشی، میں نے کہا ہم نے تو معمولی سمجھا ہوا تھا، یہ سب ہے چیزیں اگر یہ شائع ہو جائے، عوام میں پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ خدا قسم کوئی پیغمبر بھی معصوم نہیں ہے، ہر پیغمبر کی معصومیت دار ہو جاتی ہے، سارا دن چلا جاتا ہے۔ اگر پیغمبر یہ سارے کام کر سکتے تھے پھر خدا کی وہی کہاں معصوم ہے؟ دین کس سے آیا ہے؟ سارے دین کو مٹانے کے لیے واحد طریقہ ہے، بے ایمانوں نے اطلاعات میں کہا ہے عیسائیت نہیں آ رہی، بلکہ خدا نے ان بے ایمان لوگوں نے دین خدا بندی کو مٹانے کی کوشش کر رکھی ہے۔ بارہا یہ رونق کی اطلاع پاکستان کا بھی ہو رہا، بے حساب خرابی ہو رہی ہے، عیسائیوں کو پوری چھٹی دی ہوئی ہے اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں، ایک سال میں کئی ہزار عیسائیوں بنا چکے ہیں۔ اس کے بعد میں کہہ رہا تھا یہ بیچ میں درمیان میں بات آ گئی، اسی لیے جو میں نے تقریر کی سلمان خان کی داؤد جان کی جو قرآن پاک سمجھاتے ہو ہر کوئی اشکال نہیں رہتا، اور اس سارے خرافات کا واحد جواب قرآن ہے۔ اب سوال یہ آتا تھا، مان لیا جی چلو خوابیں ہیں، ہمیں کتابیں ملتی ہے کہ یہ اس میں لکھا ہوا موجود ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارو، پھر کیا کرے؟ اب اس کا جواب ہے، لیکن جواب دینے سے پہلے اس کی سوال کی شکیں کافی ہے۔ ایک یہ بھی شک ہے کہ پہلی کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں کہلانے والی ہے، انبیاء پر آئی تھی، ان میں ہے، سمجھے؟ ایک سوال، اس کا جواب دے گا قرآن سورہ حامیم شورا میں، اور سمجھے اس کا جواب دیا جائے گا حامیم شورا میں، اس ایک سوال کا پہلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ بات کبھی یہ گد خرافات ہم نے کل پرسوں دیکھ لیے، لوگ پکارتے تھے یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب حامیم شورا میں دیا جائے گا، بڑا جواب ہوگا محسن، جواب قرآن پاک دے گا کہ جس قدر پہلے انبیاء آئے تھے ان پر خدا نے ایک ہی بات وہی نازل کی تھی کہ کار سازی خدا کی کام ہے، کسی بندے کا کام نہیں، ہر شے کا جاننا اللہ کا کام ہے، کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ سارے انبیاء پر یہی مسئلہ وہی کیا گیا تھا، خدا کو پکارو غیروں کو نہ پکارو،
لیکن اس کے خلاف جو ہوا ہے وہ بے ایمان باغی لوگوں نے نکالا ہے، انبیاء نے نہیں کہا۔ آپ سمجھ گئے کتنے مسئلے ہو گئے؟ دو۔ سارے انبیاء پر ایک ہی بات ہوئی کہ اللہ ہی کا پکارو، کار صاحب وہ ہے، جاننے والا وہ ہے۔ اس مسئلے دوسرا مسئلہ کیا نکلا؟ اس مسئلے کی ہر وجہ کی وہ باغی لوگوں نے کی ہے، انبیاء کی زبان پاک کی، انبیاء کی زبان یہ بات نہیں۔ باغی لوگ دین میں بغاوت ڈالنے والوں نے کیا ہے۔ اب اس سوال ایک اور آتا ہے، اچھا جی باغی نے کیا ہے، لیکن پچھلے لوگ آئے باغیوں کا لکھا ہوا ان کو مل گیا، سمجھے سوال؟ کہہ سکتے خدا کیا دیا تھا، ہمیں یہ لکھو مل گیا تو ہم کیا کریں؟ مثال آج کل یہ عیسائی، آج کل والے یہودی یہ کہہ سکیں خدا کا کہ یا اللہ ہمیں یونیفارم مل گیا تھا پہلی کتابوں میں، یا آج کل گدی نشی مولوی اور یہودی سے کہہ دے یا اللہ ہمیں اللہ ہاں کو یونیفارم مل گیا تھا، گھوڑے لگنے کو مل گیا تھا، کیا کرے؟ قرآن کہے گا پہلو کل باغیوں کا لکھا ہوا، باغیوں کے لکھی ہوئی اس سے حجت اللہ کا گری قائم ہو سکے گی، اس لیے کہ خدا ربی کتاب اللہ کو اتار دیا تھا، اور علماء ربانیین نے اس کتاب اللہ کو مان کا بیان کر دیا تھا۔ کتاب کے آنے کے بعد کوئی بات باغی کی خدا کا حجت پیش نہ ہو سکے گی۔ بات سمجھی ہو؟ یہ ہے حامی شرح بھی میں نے شک بیان کر دی ہے، کئی شکے ہیں پھر میں کیے باغیوں کا لکھا ہوا۔ ہم تم کہتے ہیں کہ سارے مسئلہ ایک ہی تابعی کتابوں میں کہ کار ساز بھی اللہ ہے، جاننے والا بھی اللہ ہے، اسی کو حق پکارنے کا، اس کے خلاف جو لکھا گیا وہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے، چلو مان لیا ہے۔ لیکن پچھلے آئے، پچھلے دن پہلی کتابوں کو دیکھا جو لوگ باغیوں کی تھی، باغیوں کا لکھا ہوا تھا اندر، اس میں باغیوں نے کچھ شہر بھی تھی، عبارتیں چلی باتیں تحریر کر دی تھی، آ گئی۔ اب دن دیکھا ان پچھلوں کی حجت بھی خدا کا جو پیش قبول ہو سکے گی کہ نہیں؟ یا اللہ ہمیں لکھا ہوا مل گیا تھا، ہم کیا کرتے؟ ہو گئی، یہ سوال بھی آتا ہے۔ آج کل مرید یہاں مولوی ان کو بھی مل گئی ہے قرآن اللہ کی کتابیں، اور زیادہ پیچھے آتے گئے ان کو ملتی جاتی ہے۔ آیا یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ کیا کرتے ہو، ہمیں مل گئی تھی باتیں؟ قرآن اس کا جواب دے گا جب اللہ ربی کتاب حق اور باطل میں معیار اتار دی تھی، علماء ربانیین نے بھی مان دیا تھا، اس کے بعد اب کسی کی کتاب حص کے خلاف پیش ہو نہ سکے، قبول نہیں ہو سکے گی حجت۔ یہ دو دعوے آ گئے، انہی دو دعووں پر ساری حامل شورا چلے گی۔ مسئلہ یہ تھا اس کے خلاف جو لکھ گیا باغیوں کا، یہ دو دعوے۔ مسئلہ یہ تھا توحید کا صحیح، اس کے خلاف جو لکھا گیا باغیوں کا تھا، اس پر ساری حامل شورا چلے گی۔ آخر میں پہنچ کر حامل شورا میں ایک بھی عقلی آ جائے گی، ایک وہی بات، ایک بھی عقلی ایک وہی، ختم صورت آخر میں۔ اب اس کے بعد یہ حامل شورا بھی، اب اور سوال بھی ہے، اور سوال بھی ہے۔ ایک سوال یہ ہے، ایک سوال یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ جی خود پیغمبر نے ہمیں یہ کہا ہے، لو دیکھا کہ آگے کتاب تھا، خود پیغمبر ہمیں فرما کر گئے ہیں حاجتیں مجھے پکار لیا کرو، میں تمہاری حاجتیں پوری کر دیا کروں گا، کروا دیا کروں گا، خود پیغمبر نے کہا ہے۔ اس سوال کا جواب سورۃ آل عمران کے پارے تیسرے کے آخر مرد کے پاس گزر چکا ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ کتابا والحکم والنبوۃ ثم یقول الناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ یہ پیغمبر کی زبان پاک سے کلمہ نکل ہی نہیں سکتا کہ لوگوں مجھے پکارو۔ پیغمبر نے یہ کہا، یہ کسی بڑی مار مشرک نے مشہور کر رکھا ہے۔ لو یہ جواب وہاں آ گیا، سمجھ گئے؟ سوال سوالات گنتے جاتا ہوں، اس کے ساتھ ٹکڑا لگا دو۔ اگر پیغمبر کے اتر یہ سوال ہے تو یوں ہی کوئی کہہ سکتا ہے
کہ جی فلانے نے کہا عائشہ عبداللہ نے کہا ہے، چنانچہ پیش کرتے ہیں عبداللہ کی عبارت کو الانتباہ والسلاسل میں، وہی بولنا تھانوی کی عبارت پیش کرتا ہے کچھ جواب سمجھ لو۔ دو قسم کے بندے گزرے ہیں، ایک صحیح اولیاء کرام میں سے تھے، صحیح اہل حق میں سے تھے، ایک بالکل اہل حق نہیں بلکہ اہل باطل میں سے تھے، لوگ ان کو اہل حق سمجھا کرتے تھے۔ مثال جو بالکل اہل باطل میں سے تھے، جو ہمارے آپ کے سامنے گزرا بولنے گزرا ہے، ایسے لوگوں کی باتیں کوئی پیش کرے، یہ لکھا ہوا ہے صاف کہہ دیں ان کی بات کوئی ہمارے لیے حجت ہو، ہم کس طرح مان سکتے ہیں جن کی اکثر باتیں ایک نہیں کئی باتیں ہمارے سامنے مشرکانہ ہیں، بس کوئی چھوٹی بات۔ ہاں جو اہل حق گزری ہے، شاہ ولی اللہ ہے، شاہ عبد القادر ہے، اوپر چلے جاؤ کئی ہر ایک بات میں آتے رہتے ہیں، اس کے جوابات ہیں کئی۔ ایک جواب یہ ہے، پہلا جواب کوئی ان کی عبارت ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے ان کی باتیں باقی ساری بھری پڑی ہیں کتاب اللہ اور سنت کے مطابق، یہ ایک بات آ گئی ہے، یہ ہر کسی باغی نے داخل کر دی ہے۔ اگر حدیث صحیح من گھڑت بنانے والوں نے بنائی، پیغمبر کے منسوخ کرنے والوں نے منسوخ کر دی، تو کیا اور کون سے انسان جس پر رسول منسوخ کیا جا نہیں سکتا؟ ما قبر سلیمان ولکن الشیاطین قبر۔ ایک جواب قرآن پاک نے خود میں سبق دیا ہے، منسوخ کریں گے لوگ، انبیاء کی طرف منسوخ کرتے رہے، صاحب کہہ دو ما قبر سلیمان، مہا قبر بلانا والی اس والی کیا چیز بات نہیں آئی، کسی بے ایمان نے بات داخل کر دی۔ اگر اس کی توجہ ہو سکتی ہے توجہ کرو، کوئی توجہ اس کی صحیح ہو سکتے تو کرو، نہیں ہو سکتی تو یا کہو ان کی بات ہے ہی نہیں، غدار نے داخل کی ہے، یا کہو صاحب حال سے ہو سکتا ہے کسی حال میں نکل جاؤ۔ پیغمبر بھی نہیں کہہ سکتے صاحب حال، ہو سکتا ہے کچھ صاحب حال ہو ولی اور حال میں آ گیا ہو، اس کو پتہ ہی کوئی ہوش ہی تو کہ میرے دماغ سے کیا نکل رہا، ایسے نکل جاتے ہیں درمان نکلے ہیں، لیکن وہ دین میں آ کر ان کی وہ بات حال والی حجت نہیں بن سکتی۔ حجت کتاب اللہ ہوگی، حجت پیغمبر کی حدیث ہوگی۔ دو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبارتیں پیش ہوتی ہیں، لوگ پیش کریں گے، اس قسم کی عبارتوں کے لیے جوابات یہ ہوں گے۔ تیسری چیز، کوئی کلمات ایسے پیش کر لیتے ہیں جو کلمات اللہ تعالی کی رضا کی کلمات ہے، کسی کے حق میں آئے ہیں، ان کلمات سے وہم پڑتا ہے شرکیہ، اس کا جواب دے ان کلمات کا معنی ایسا کرو یہ شرک کے مطابق ہو، نہ ان کا معنی ایسا کرو جو الٹا سارے قواعد شریعت کے خلاف ہو۔ هو الذی انزل علیکم الکتاب منہ آیات محکمات متشابہات پڑھ چکے ہوا ہو۔ یہ ہے جی ساری تقریر کا حاصل جو میں نے آپ کے سامنے کہنا تھا۔ تین، کسی ولی کے متعلق ہو کوئی بات اگر آ چکی ہے، اس کے جواب میں یہ کہنا ہے اول اس کی عبارت ہے ہی نہیں، اگر ہے یہ توجہ ہو سکتی ہے، توجہ نہیں ہو سکتی کہ اس سے حال ہو سکتا ہے، حال میں کہا ہو، لیکن پھر بھی وہ بات حجت نہیں بن سکتی، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، کتاب اللہ کو چھوڑا جا نہیں سکتا۔ یہ ہے کہ میں اتنی بات کہوں گا، اس کے بعد جو صحیح اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں ان کے متعلق کبھی فتویٰ نہ لگانا۔ کوئی کلمہ مل جائے، بعض لوگ جلدبازی ہم کر لیتے ہیں، ذرا بات ملی اوہو شرک ہے ہی، مشرک کی کوئی ذرا دیکھے نا بات، کوئی عبارت دیکھی، ایک ہے پنجابی شاعر، وہ مولانا روم کی چند کلمات دیکھی، شعر، اس اللہ کے بندے نے کہا رومی تے جامی بہو تے ملا سبھی کافر جانی، لو یہ تو ہیدت چڑھ گیا، اسے حیدہ ہو گیا،
سارے یہ کافر تھے، انہوں نے کافر نہ جان مسلم بھی کافر جان لو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کا بھی مخالف ہوں۔ جو لوگ صحیح گزرے ہیں حتی الامکان ان کے متعلق کف و لسان رکھو، اگر عبارتیں ایسی مل بھی گئی ہے، کیوں ان کی باقی عبارتیں دیکھ رہی ہے، اکثر عبارت ان کی بڑی اچھی تھی، کوئی ایک آدھ عبارت آ گئی ہے، اس میں کہہ رہا ہوں الانتباہ والسلاسل میں ایک رسالہ ہے، یہ بھی شکر ہے کہ آج تک چھپا اس میں نہیں ہے، یہاں تک میں نے آپ کے سامنے یہ کہا ہے الانتباہ والسلاسل